Iranians have taken to the streets in the largest protest. آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں کہ کیسے CIA، موساد اور بین الاقوامی ایجنٹس اور سہولت کار ایرانی عوام کے اوپر اسلحہ چلا رہے ہیں، یعنی گولیاں برسا رہے ہیں، یہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اس کو بین الاقوامی میڈیا جو ہے یہ کہہ کر پیش کر رہا ہے کہ یہ پولیس اور ریاست کے جبر کے نتیجے میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کو مارا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایران کو پراکسی جنگوں کا حصہ بنا کر یہاں کے جو معدنی وسائل ہیں اس کو سامراجی لوٹ مار کر کے اسے محفوظ بنایا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا، اس سے جڑے جتنے بھی تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار ہیں وہ فکری اعتبار سے روزمرہ کی بنیاد پر محض واقعاتی خبروں پر اپنا فوری رد عمل دیتے ہیں یا وہ تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بہت مشکل ہو چکا ہے کہ وہ ممالک کے مابین موجود نظریاتی اختلافات، اختیار، اقتدار، وسائل اور بین الاقوامی اثر و رسوخ جو ہے اس کے اوپر گہرا تبصرہ اور تجزیہ پیش کریں۔ یہی معاملہ ہمیں ایران کے حالیہ احتجاج کی صورت میں اور امریکی اور یورپی میڈیا سے متاثر ہو کر پاکستانی تبصرہ نگار سے متعلق ہمیں ملتا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جو جغرافیائی اعتبار سے نہ صرف اپنی اہمیت رکھتا ہے بلکہ ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی اعتبار سے بھی ایک کلیدی اہمیت کا حامل ملک ہے، اور امریکہ نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایران کو پراکسی جنگوں کا حصہ بنایا جائے اور پراکسی جنگوں کا حصہ بنا کر یہاں کے جو معدنی وسائل ہیں بالخصوص تیل جو ہے اس کو سامراجی لوٹ مار کر کے اسے محفوظ بنایا جائے، اور اسی حکمت عملی پہ امریکہ اس خطے میں ہمیشہ آپریٹ کرتا رہا ہے۔ اب اس کو ہمیں اس تناظر میں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ نے ایران سے متعلق جتنا بھی نیریٹو بین الاقوامی سطح پر اسٹیبلش کیا ہے وہ صرف عقائد اور مسلک کی بنیاد پر کیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایران میں ہونے والے احتجاج کو اسی گروہی اور مسلکی تناظر میں یورپی اور امریکی میڈیا بار بار پیش کر رہا ہے۔ میں یہاں پر تھوڑا سا تاریخ کے حوالے سے بتاؤں کہ اس خطے کے اندر ایران کا جو سب سے بڑا مخالف ملک تھا وہ سعودی عرب تھا، اور 2001 سے لے کر 2023 تک سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات تھے وہ بہت زیادہ تناؤ کا شکار تھے، یہاں کشیدگی رہی، اور بالآخر جب مارچ 2023 میں چین نے میڈیٹر کا رول پلے کیا اور سہولت کاری کی تو دونوں ممالک کے درمیان یہ کشیدگی ختم ہو گئی، اور بالآخر مارچ 2023 میں ایک معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ ہونے کے فوری بعد ایران اور سعودی عرب کے جو سفارتی تعلقات تھے وہ بحال ہو گئے۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ ایران کے ساتھ ہونے والا یہ معاہدہ خاص طور پر گلف کنٹریز کے تناظر میں یہ پوسٹ امریکن گلف ایرا کی ابتدا ہے، جس میں امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی جو طاقت ہے اور اثر و رسوخ ہے وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس خطے میں جو سعودی عرب ایران کا سب سے بڑا مخالف تھا، حالیہ احتجاج کے تناظر میں امریکہ کو سعودی عرب سے فی الحال اس بڑے لیول پہ سپورٹ میسر نہیں ہے کہ وہ براہ راست اور فوری طور پر ایران کے اوپر کوئی فوجی مہم جوئی کرے یا فوج کشی کر کے ایران کے اس احتجاج کو جو ہے وہ اپنے مفاد اور فائدے کے لیے استعمال کرے۔ اب ایران میں یہ جو عوامی احتجاج ہے یہ 28 دسمبر سے شروع ہوا تھا، آج 16 دن ہو گئے ہیں یہ احتجاج جاری ہے، اور امریکہ نے ایران کہ ان احتجاج کے تناظر میں مسلسل دھمکی امیز رویہ اختیار کیا ہے، اور بین الاقوامی قوانین، ضابطوں کو رونتے ہوئے ایران کے خلاف مسلسل کارروائی کرنے کے لیے مسلسل جو ہے وہ غور کر رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بڑا زبردست دھماکہ کیا ہے، اور یہ دھماکہ ایرانیوں کے اس احتجاج سے متعلق ہے جس کو بین الاقوامی میڈیا اور امریکی میڈیا بطور پروپیگنڈا ٹول استعمال کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے مختلف ممالک جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، فرانس، اٹلی، جرمنی اور دیگر ممالک کو وزارت خارجہ میں بلایا،
اور ان سفیروں کو ایک بڑی اسکرین کے اوپر فوٹیجز دکھائیں، اور یہ فوٹیجز ان احتجاجات سے متعلق تھیں جو ایران میں آج کل مہنگائی کے نام پر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فوٹیج میں کہ کیسے CIA، موساد اور بین الاقوامی ایجنٹس اور سہولت کار ایرانی عوام کے اوپر اسلحہ چلا رہے ہیں، یعنی گولیاں برسا رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جدید کلیشنکوف ہیں، پسٹل ہیں، اور یہ فائرنگ کر رہے ہیں۔ اور اس فائرنگ کے نتیجے میں جن ایرانیوں کی ہلاکت ہو رہی ہے اس کو بین الاقوامی میڈیا جو ہے یہ کہہ کر پیش کر رہا ہے کہ یہ پولیس اور ریاست کے جبر کے نتیجے میں احتجاج کرنے والے مظاہرین کو مارا جا رہا ہے، اور اسی پر ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں بھی دی گئیں۔ لیکن یہ فوٹیج جب بالکل چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کیسے مقامی سہولت کار اور ایجنٹس ملکی خود مختاری اور سالمیت کو داؤ لگانے کے لیے برائے فروخت ہو جاتے ہیں، اور ان نقاب پوشوں کی جانب سے جو مسلسل فائرنگ کی جا رہی ہے، یہ فوٹیج ان غیر ملکی سفیروں کے حوالے کی گئی، اور وزارت خارجہ نے صرف ایک التماس کی کہ اپنے اپنے ملکوں کے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کو یہ فوٹیجز دیں اور ان کو بریفنگ دیں کہ ایران کے اندر یہ احتجاج کو پرتشدد بنانے کے لیے اور منظم پرتشدد بنانے کے لیے یہ بیرونی مداخلت ہے، اور ایران کی حکومت، ایران کی ریاست اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ ان فوٹیجز نے یہ سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ دنیا کی پرامن تحریکوں کو سامراج کس طرح سے پرتشدد بنا کر اپنے مفادات کے لیے چڑھائی کرتا ہے اور فوجی یلغار کرتا ہے۔ اب اس میں امریکہ نے پہلے تو یہ سوچا کہ فوری طور پر کوئی فوجی مہم کے ذریعے سے ایران پر حملہ کیا جائے، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے ایران کے اوپر اٹیک کر کے وہاں کے نیوکلیئر سائٹس کو نقصان پہنچانے کی امریکہ نے کوشش کی، اور یہی خبریں بین الاقوامی میڈیا میں گردش کرتی رہیں کہ پورا نیوکلیئر سسٹم ان کا تباہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس سے مختلف ہے، اور ایران ابھی تک خاموش بھی ہے اور وہ اپنے نیوکلیئر پروجیکٹس پہ مسلسل کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے گزشتہ روز جب ٹرمپ کو یا امریکہ کو یہ کہا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ مذاکرات بنیادی طور پر نیوکلیئر پروگرام سے متعلقہ تھے، جس پر مختلف تبصرہ نگاروں نے جو ہے کچھ اور ہی اس کا مطلب اخذ کیا۔ اب ہوا یہ کہ فوری طور پر ایران کے ان احتجاجات کو روکنے کے لیے امریکہ نے کوئی فوج کشی تو نہیں کی، تو آج کے دن ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایک نئی اقتصادی پابندیوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ اب یہ پابندیاں ایران پر تو ہیں نہیں، ایران پر پہلے ہی امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور ایران یورپ اور امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ اس بار ڈیفرنٹ ٹیکنیک اڈاپٹ کی، وہ یہ کی کہ اگر اب کوئی ملک جو ہے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کو جاری رکھتا ہے یا ٹریڈ کرتا ہے، تجارتی معاملات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو امریکہ ان ملکوں کے اوپر 25% اضافی ٹیرف لگائے گا، اور یہ اضافی ٹیرف لگانے کے بعد ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا امریکہ نے خاموشی سے یا اسٹریٹجیکلی چین کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کرے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ کے پہلے دور میں بھی ایران سے متعلق جو چین کے تجارتی تعلقات تھے اس پر سخت پابندیاں لگائی گئی تھیں، اور چینی کمپنیوں پر ٹرمپ نے اس وقت بھی یہ الزام لگایا تھا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی ایران منتقل کر رہی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ پابندیاں اس وقت لگائی گئی تھیں تو بہت زیادہ رد عمل بھی آیا تھا۔ لیکن اب اگر چین پر امریکہ یہ پابندیاں لگا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ مکمل قطع تعلق کرے، تو چین پر جو ٹیرف ہے وہ 70% تک ہو جائے گا۔ اور میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ چینی مصنوعات پر امریکہ مزید ٹیرف عائد کرے۔ اس کی پہلا جب تجربہ کیا گیا تھا تو امریکہ کے اندر مہنگائی کی ایک چھوٹی سی لہر آئی تھی، اور اس لہر کے نتیجے میں جو ٹرمپ نے ٹیرف لگانے کی پالیسی اڈاپٹ کی تھی اس کو تھوڑا سا نرم کیا تھا، اور پھر اس کے اوپر دوبارہ نیگوسیشن کی تھی۔ اور اب ٹرمپ نے جو اب یہ دوبارہ سے چین کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے یہ ٹرمپ کی احمقانہ دھمکی ہے کہ وہ 25% مزید جو ہے وہ ٹیرف لگائے گا۔ اور اس وقت امریکہ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مزید ملکوں کے اوپر پابندیاں لگا کر داخلی طور پر اپنے معاشی نظام کے اوپر مزید دباؤ پیدا کرے، اور اگر امریکہ یہ کرتا ہے چین کے تناظر میں تو چین سخت جواب ادا کرے گا، اس کا جواب دے گا، اور اس کی قیمت پھر جو ہے وہ امریکی عوام کو چکانی پڑے گی۔ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کا اصل مقصد
ایران کو دباؤ میں لانا بھی ہے اور بالواسطہ طور پر چین کو بھی یہ پیغام دینا ہے کہ واشنگٹن اب بھی عالمی طور پر جو مالیاتی نظام ہے اس پر اپنی گرفت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور برقرار رکھتا ہے۔ اب چین اس کے اوپر کیا رد عمل دیتا ہے، کیونکہ چین نے ہمیشہ اپنے سارے فیصلے خالصتاً معاشی مفادات اور خطرات کے تناظر میں رکھ کے کیے ہیں، اور ایران سے جو چین کی ٹریڈ ہے اس کے حوالے سے جو چینی کسٹمز کے سرکاری اعداد و شمار ہیں اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں چین نے ایران سے درآمدات میں نمایاں کمی بھی کی ہے اور دانستہ طور پر کمی کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چینی کمپنیاں کسی حد تک خوف کا شکار ہوتی ہیں کہ امریکہ ان پر مزید پابندیاں عائد کر دے۔ اس لیے عالمی تجارت کے جب یہ اعداد و شمار ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ سال کے پہلے 11 مہینوں میں چین نے ایران سے محض 2.9 ارب ڈالر کی اشیاء درآمد کی، جبکہ 2018 میں ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران یہ حجم 21 ارب ڈالر کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکا تھا۔ یوں ایران اور چین کے تعلقات کو اگرچہ اکثر ایک مضبوط تصویراتی اتحاد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن زمینی حقائق قدرے مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، چین ایران کو سپورٹ کرتا ہے، روس بھی ایران کو سپورٹ کرتا ہے، میں آگے چل کر رشیا کی حالیہ سپورٹ سے متعلق بھی تھوڑی سی بات کروں گا، لیکن ہمیں اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھنا ہے۔ اور خاص طور پر امریکہ اور یورپی میڈیا جو ایران سے متعلق معلومات ہیں، تازہ خبریں ہیں، اس کے لیے انفارمیشن وار فیئر کا حربہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اور اس کے لیے ایلان مسک کو جو ہے استعمال کیا گیا۔ ایلان مسک نے اسٹار لنک سروس جو کہ ایک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی سروس ہے، اس کا آغاز ایران میں ویسے تو 2022 میں شروع کیا تھا، لیکن کل ہی MI6 کے سابق آفیسر الیسٹر کروک نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ایرانی پرتشدد مظاہرین کو آپس میں یونائٹ کرنے کے لیے اور اسرائیل کے ایجنڈے کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ایلان مسک نے جو ہے وہ اسٹار لنکس کے 40,000 یونٹ جو ہیں وہ ایرانیوں کو فراہم کیے تھے، لیکن ایران نے کیا کیا، چین اور روس کی مدد سے انہیں جام کر کے سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ اب ایرانی سیکیورٹی فورسز ان تمام افراد کو گرفتار کر رہی ہے جو یہ یونٹس استعمال کر رہے تھے، اور انہی یونٹس کے استعمال سے ایران سے متعلق سلیکٹیو خبریں جو ہیں وہ گلوبل میڈیا تک پہنچ رہی تھی، امریکی میڈیا تک اور یورپی میڈیا تک، اور پھر انہی خبروں کی بنیاد پر آگے مزید پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور آج کے دن تک یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ایرانی عوام جو ہے وہ رجیم چینج چاہتی ہے، اور خاص طور پر انورٹڈ کاماز کے اندر رجیم کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، اور رجیم کا لفظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یورپ اور امریکہ اس پرٹیکولر گورنمنٹ کو یا اس حکومتی دورانیے کو متنازع طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ خالصتاً جو ہے یہ ایک ایکڈیمک اصطلاح ہے جس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ملک کی حکومت کو کیسے کنٹروورشل کرنا ہے۔ بہرحال ایلان مسک نے 2022 میں ایران میں جو اسٹار لنک سروس کا آغاز کیا تھا، اس وقت جب ایران میں احتجاج ہوئے تھے، جب 22 سالہ مہسا امینی کوئی پولیس حراست میں ہلاکت ہو گئی تھی، تو اس احتجاج کے دوران جو بائیڈن انتظامیہ جو تھی اس نے پھر ایلان مسک سے رابطہ کیا تھا، کیونکہ ایران میں اس وقت بھی انٹرنیٹ کی بندش ہو گئی تھی، اور اس رابطے کے دوران یہ 2022 میں جو ایلان مسک ہے اس کی اسپیس ایکس جو ایجنسی ہے اس کے ذریعے سے اسٹار لنک کی سیٹلائٹ کی سروس کا جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کیا گیا تھا، اور اس انٹرنیٹ بندش کے آغاز کے ساتھ ہی اسٹار لنک کنیکٹیوٹی کو GPS جیمنگ کے ذریعے نشانہ بنایا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب ایران نے اپنی انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی تو اسٹار لنک کی جو کنیکٹیوٹی سروس تھی تو رشیا کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور ان کے سسٹم کے ذریعے سے اور چین کی معاونت کے ذریعے سے وہ GPS سسٹم کو ہی جیم کر دیا، اور اس جیم کے بعد جو ہے اب بہت ساری معلومات جو کہ وہ افراد جو امریکی پے رول پر تھے ان کی طرف سے فراہم کی جا رہی تھی، وہ اب ایران سے باہر نہیں جا رہی، اور یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہے۔
کہ ایلان مسک کی وہ ٹیکنالوجی جو اس لیے استعمال کی جا رہی تھی کہ وہ یہاں پر ایران کے اندر کے سسٹم کو انفارمیشن وارفیئر کا حصہ بنا کر پروپیگنڈا کر کے دنیا کے رائے عامہ کو ہموار کرے گا اور پھر فوج کشی کی طرف جائے گا. تو ایک اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی کہ اقتصادی پابندیاں لگائیں گے. وہ اقتصادی پابندیاں براہ راست نہیں لگائی, دوسرے ملکوں کا اعلان کر دیا اور فوری طور پر لاگو کر دیا. اور دوسرا یہ کیا کہ آج کے دن ہی اب ایک نئی بالکل تازہ خبر یہ آئی کہ ایلان مسک کی جو کمپنی ہے اسپیس ایکس جو ہے, اس کو اپنے خلائی انٹرنیٹ نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کے لیے مزید 7,500 سیٹلائٹس خلا میں بھیجنے کی اجازت دی ہے. اور آج امریکی ادارے فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کمپنی کو جین 2 سیٹلائٹ کمپنی کا درجہ دے دیا گیا ہے اور اب اسپیس کے اندر یہ مزید 7,500 سیٹلائٹس جو ہیں وہ بھیج سکتی ہے. اب امریکی ریگولیٹری ادارے کے مطابق اس اجازت کے تحت اسپیس ایکس کو مزید جو سٹار لنک کے سیٹلائٹس بھیجنے کی اجازت دی گئی ہے, اس سے کمیونیکیشن کا سسٹم اور زیادہ ایفیکٹو ہوگا. اور اس طرح دنیا بھر میں سٹار لنک سیٹلائٹس کی مجموعی تعداد 15,000 سے بھی تجاوز کر جائے گی. اور ایسے امریکہ جو ہے وہ یہ پلان کر رہا ہے کہ دنیا کے انفارمیشن کو کنٹرول کیسے کیا جائے اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ کیسے ہم دنیا کے ان ممالک سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں براہ راست وہاں کی لوکل کمپنیوں کے ذریعے سے ایکسیس نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ آج کے دن ہی ایلان مسک کو یہ اجازت دینا یہ اس 2022 کے فیصلے کا تسلسل ہے جس کے تحت 2031 تک مجموعی طور پر 15,000 سیٹلائٹس چلانے کی منظوری دی گئی تھی. اور ایلان مسک کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ ان سیٹلائٹس کی تعداد 34,400 تک پہنچا دے اور یہ ہدف 2031 تک مکمل کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ آخر فضائی حدود امریکہ کی ملکیت ہے یا ہر ریاست کی فضائی حدود اس کی اپنی ملکیت ہوتی ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دوں کہ پاکستان نے بھی اپریل 2024 میں فضائی حدود سے متعلق ایک نیا ضابطہ جو ہے وہ جاری کیا تھا اور اس ضابطے کے تحت نیشنل سپیس ریگولیشن ایکٹ جو ہے 2024 وہ منظور کیا گیا تھا. اور پھر یہ خبریں آئی کہ سٹار لنک کی رجسٹریشن جو ہے وہ پاکستان میں کر دی گئی ہے. ایران کے تناظر میں پاکستان کو یہ سوچنا اور سمجھنا ہوگا کہ مستقبل میں کوئی بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو جو انفارمیشن وارفیئر, ویسے بھی ہم ڈیجیٹل ایج کے اندر رہ رہے ہیں, تو ہم خود کو کیسے کنٹرول کریں گے. ایران تو داخلی طور پر ایک مضبوط قوم ہے اور نہ صرف مضبوط قوم ہے بلکہ ایران نے اپنے قومی خود مختاری کے سسٹم اور وہاں پر انٹیلیجنس کے سسٹم کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ اگر کوئی موساد کے لیے, کوئی CIA کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, ان کے پے رول پر ہوتا ہے اور انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے تو وہ پکڑا بھی جاتا ہے. اور اب بھی یہی ہوا کہ ایران نے بار بار یہ کہا کہ ہمارے ان مظاہروں کے اندر جو ہیں وہ CIA ایجنٹس جو ہیں ان کو داخل کیا گیا ہے. اور یہ قومی غدار جو ہوتے ہیں وہ ملکوں کے اوپر غلامی مسلط کرنے کے لیے ایسے ہی سہولت کار بنتے ہیں, جیسے لیبیا میں ہوا تھا, جیسے عراق میں ہوا تھا, جیسے شام میں ہوا, جیسے تیونس میں ہوا, جیسے افریقہ کے مختلف ممالک میں ہوا, جیسے ابھی حالیہ دنوں میں وینزویلا میں ہوا. تو ایران جو ہے وہ اپنے مضبوط اعصاب کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں پر مسلم ممالک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, جہاں پر میں پروگرام کو کنکلیوڈ کروں گا, کہ وہ ایران کے ارد گرد جو ہے وہ رنگ آف پروٹیکشن بنائیں, بالکل ویسے ہی جیسے امریکہ نے اپنے جدید ترین سسٹم کے ذریعے سے, جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے, وہ اسرائیل کے اندر انسٹال کر کے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی. لیکن اس سسٹم کو ایران نے بھی سبوتاج کر دیا تھا اور ایران کے میزائل ٹیکنالوجی نے جب اسرائیل کے اوپر حملے کیے تھے اور اس میں پھر امریکہ کو انٹروین کرنی پڑی اور اس جنگ کو رکوانا پڑا. آج بھی داخلی طور پر ایران جو ہے وہ بہت زیادہ ملٹری کے حوالے سے بہت طاقتور تو نہیں ہے, لیکن وہ اپنی قومی سالمیت کو بچانے کے لیے اتنی طاقت ضرور رکھتا ہے کہ وہ
قطر کے اندر امریکی اڈے کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے اور اس کی میزائل رینج اتنی بھی ہے کہ وہ واپس اسرائیل کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے. لیکن اس وقت ایران کی جو موجودہ داخلی سیاسی صورتحال ہے اس سے نمٹنے کے لیے جو یورپی اور امریکی میڈیا جو حل پیش کر رہا ہے رجیم چینج کا بار بار نام استعمال کر کے، وہ حل ایران پر غلامی تو مسلط کرے گا لیکن ایران کی قوم کو آزادی نصیب نہیں ہوگی. اور ایران کی اکثریت قوم جو لاکھوں کی تعداد میں اب پرو اسٹیٹ اور پرو گورنمنٹ جو ریلیاں نکال رہی ہے وہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم اپنے داخلی مسائل کو خود حل کریں گے، کسی فورن انٹرونشن کے ذریعے سے حل نہیں کریں گے. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.